میں تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کے پاس آیا، نہ میں کوئی فرقے والا، نہ میں فرقوں میں بانٹنے کے لیے آیا۔ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں ایک اعلان فرما دیا، او لوگو اپنے اپنے فرقے چمکانے والے سارے گمراہ ہو جائیں گے، کامیاب ہوگا وَإِمَانَ عَلَيْهِ وَصَحَابِي، جو میرے ساتھ میرے طریقے پر میرے صحابہ کے طریقے پہ زندگی گزار کے آئے گا، مجھے میری اللہ کی کبریائی کی قسم ہے قیامت کا دن ہوگا اور کوثر بھی اسے پلاؤں گا، اللہ کے دربار میں اس کی سفارش بھی کر کے آؤں گا۔ دوستو اپنی کمیوں کو دیکھا جائے، زندگی بڑی چھوڑی ہے۔ اللہ اکبر، علی گوہر صاحب اللہ غنی، کتنا عرصہ قرآن کی خدمت کی، کتنا عرصہ تمہاری مسجد کا امام رہا، کہاں چلا گیا؟ اتنے نمازی اللہ کے ولی کے انتظار میں ہوا کرتے تھے، ولی صاحب آئے گا، سائیں چو نماز کا وقت آ گیا، سائیں آ جاؤ۔ جب تک علی گوہر نہیں آتا تھا کوئی اللہ کے فرض پڑھنے کو کھڑا نہیں ہوتا تھا۔ رب کعبہ کی قسم ہے جب وہ دنیا سے گیا کوئی اسے اپنے گھر میں رکھنے کو تیار نہیں رہا ہے۔ شاہی میری بیٹھک میں آ جاؤ میرے لیے دعا کر دو، میرے مکان میں آ جاؤ میرے لیے دعا کر دو، لیکن جب شاہی واقعی حقیقت کے اندر اللہ کو پیارا ہو گیا، رب کعبہ کی قسم ہے سگا بیٹا شفیق باپ کو اپنے گھر کے اندر ایک رات بھی رکھنے کو تیار نہیں ہوا ہے، بلکہ مرے ہوئے باپ کے وجود کی تو بہت دور کی بات ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، پوچھو اس برادر سے، ابا نے جو مرنے پر جو کپڑے پہنے تھے وہ کپڑے کہاں چلے گئے؟ یقین جانو لوگ اتارنا گوارا نہیں کرتے، لوگ بٹن کھولنا گوارا نہیں کرتے، کینچی سے کاٹ کے پھینک دیتے ہیں۔ یقین جانو پھر ابا نظر نہیں آتا، مردہ نظر آتا ہے۔ اگر باپ نظر آتا تو بیٹا باپ کو نہلاتا، باپ کو ہاتھ بھی لگاتا، باپ کو صابن بھی ملتا، باپ کو غسل بھی دیتا۔ یقین جانو مرتے رشتہ ٹوٹ گیا۔ اللہ اکبر، ایسا موت نے آن گھیرا، ایسا موت کا خوف دل میں آیا۔ بعض جگہ دیکھا سگی اولاد باپ کو نہلانے کے لیے تیار نہیں ہوا کرتی ہے۔ چلو نہلا تو کوئی اور دے گا، غسل تو کوئی اور دے گا، کفن میں مٹی تو قبر کے اندر مٹی تو کوئی اور ڈال دے گا، میت کو کوئی اور دفنا دے گا، محلے والے مریں گے، کوئی مرے گا، محلے والے آ کے رونے لگ جائیں گے، رشتہ دار آ کے رونے لگ جائیں گے، خاندان والے آ کے رونے لگ جائیں گے، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے پتہ تو اس وقت چلا، پیار کا تو اس وقت پتہ چلا جب باپ کا جنازہ آگے پڑا ہوا تھا، بیٹے کو نیت باندھنے کا نہیں پتا تھا، اور محلے والے، پردیش والے، رشتہ دار، گاؤں دیہات والے، کوٹ براڑی والے سارے کے سارے آ کر جنازہ پڑھ کے مغفرت کی دعا کر کے چلے گئے۔ بیٹے کو منہ کے اندر زبان ہلانے کی بھی توفیق نہیں ملی ہے۔ اسی لیے پروگرام یہ بنائے جاتے ہیں، پروگرام یہ سجائے جاتے ہیں، یقین جانو تاکہ انسان عبرت کا نشان، انسان کو پتہ یہ بڑا مجھے پریشان کر رہی ہے۔ مسجد کا سپیکر کا ہے، مسجد کا لاکھ دو مجھے آج مسجد کا نہیں درود شریف پڑھ، درود شریف پڑھ کے اس کو کیا میں ایک بات کر کے جاؤں گا، میری بات سے تائید کرو گے۔ جس طرح آپ میرے بھائی، یہ سونڈ والا بھی میرا پیارا، میرا بھائی عمر میں بھی میرے سے چھوٹا، میں 46 سے 50 کے لگ بھگ جا رہا ہوں، اس کی عمر اتنی کوئی نہیں۔ خدا کی قسم مشورہ دے کے جاؤں گا، روزی حرام نہ کرنا، اسے کسی میلے پر نہ چلائیو، اسے کسی مہندی کے فنکشن پہ نہ چلائیو، اسے کتے بلے کی لڑائی کے اوپر نہ چلائیو، اسے ملا کھڑے کی رتبہ پر نہ چلائیو۔ تو کتنے مقدروں والا 500 افراد کا مجمع بیٹھا ہے، تیرے ساؤنڈ سسٹم کی وجہ سے لوگوں کے کانوں میں آواز آ رہی ہے، رب کعبہ کی قسم ہے پتہ نہیں کتنے فرشتوں کی رحمت تیرے ساؤنڈ پہ آ رہی ہوگی۔ تیرا ساؤنڈ بھی اللہ کی مخلوق ہے، تیری انگلیاں بھی اللہ کی مخلوق ہے، تیرا چلانا بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ آج توبہ کر کے جانا بھائی، ہمارا کام تو تمہیں بتلانا ہے، کرو نہ کرو تمہاری مرضی ہے، ورنہ قیامت کے دن ہماری طرف تم اشارہ نہیں کرو گے، ہم تمہاری طرف ضرور اشارہ کریں گے۔ الہی ہم نے انہیں ہاتھ جوڑ جوڑ کے سمجھایا، لیکن ان کی سمجھ میں اس وقت بات ہی نہیں آئی تھی۔
یہی بات داڑھی کٹانے والوں سے کہوں گا، یہی بات نمازوں کے چھوڑنے والے سے کہوں گا۔ آواز میری مائی ابھی تک جا رہی ہے، بہن تک دھی آنے تک جا رہی ہے۔ یہی بات اپنی بیٹی بہن سے کہوں گا، خدا را سر سے دوپٹہ نہ اتارنا، رب کعبہ کی قسم ہے اگر سر سے دوپٹہ اتارا قیامت کے دن مدنی کریم علیہ السلام تجھے حوض کوثر کا پانی پلانے سے انکار فرما دیں گے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اتنی فرشتوں کی مار ہوگی، اتنی فرشتوں کی مار ہوگی۔ امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے، فرمایا 1800 سال تک اللہ کے اس کی طرف منہ کرتا رہے گا، 1800 سال تک کہتا رہے گا یا ربنا یا ربنا۔ بولتے بولتے انسان کی آواز میں دھمکی ہو جائے گی، گلا پھٹ جائے گا، خون نکلنے لگ جائے گا۔ بولتے بولتے انسان کی آواز گدے جیسی ہو جائے گی۔ 1800 سال کے بعد مالک جواب دے گا اور اتنا زوردار جھٹکے گا میدان محشر میں سارے کانپنے لگ جائیں گے اور کہے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون۔ خبردار خبردار فرشتوں، اس کے منہ میں جہنم کی آگ ڈال دو، فرشتے اس کے منہ کو جبڑے کو توڑ کے رکھ دو۔ آج یہ مجھے اللہ اللہ کہہ رہا ہے، اس کا کہنا آج مجھے پسند ہی نہیں آ رہا ہے۔ مار مار کے فرشتے دعا کر دیں گے، ایک آواز لگے گی الم یاتکم نذیر، کیا تمہیں دنیا کے اندر ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ میں نے 5 وقت کی اذان دلوا کر تمہیں ڈرایا، میں نے تمہیں پند و نصیحت کروا کر مسجد کے اندر تقریریں کروا کے ڈرایا، میں نے قرآن جیسی لاریب کتاب تمہارے اندر بھیج کر تمہیں ڈرایا۔ رب کعبہ کی قسم ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے مبارک سے نکلے، کمر پہ ہاتھ رکھے ہوئے، یہ والا سارا بالوں کا حصہ سفید ہو گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روان آ گیا، جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اندر جب حجرے میں گئے تھے جوانی چھائی ہوئی تھی، بوڑھے کیسے ہو گئے؟ رحمت والے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا ابو ہریرہ ابھی ابھی جبرائیل سورہ ہود لے کے آیا، سورہ نبا لے کے آیا، اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون۔ جبرائیل علیہ السلام نے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا۔ جبرائیل علیہ السلام نے سورہ نبا میں مجھے جہنم کے بارے میں اتنا ڈرایا، خوف کی وجہ سے میں محمد بوڑھا ہو گیا۔ جناب مریم علیہ السلام نے اپنے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا او میرے بیٹے عیسیٰ، پروردگار عالم نے تیرے ہاتھ میں کمال رکھا، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَامَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ کوڑی پہ ہاتھ پھیرے رب صحیح شفا عطا فرما دے۔ اللہ اکبر، جانور بنائے مٹی کا پھونک مارے اللہ ہوا میں اڑا دے، مردے کی قبر کے پاس جا کے کہے قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے نام پہ کھڑا ہو جا، قبر سے مردہ نکل کے باہر آ جائے۔ کہا جی اماں، کہا بیٹے جب میں مر گئی، میں تو تیری ماں ہوں، میں نے تجھے بڑے ناز و نام سے پالا، میں نے تجھے بڑے پیار محبت سے پالا، اور میرے بچے اگر میں مر گئی تو کیا مجھے بھی زندہ کرے گا؟ جی اماں تیرا حق تو پہلے ہے، سب سے پہلے تجھے زندہ کروں گا۔ ماں ماں ہوا کرتی ہے، کسے پیاری نہیں ہوتی، میری ماں بڑی لاڈلی ہے، کیونکہ میرا باپ تو تھا کوئی نہیں، بچپن تیرے حوالے ہوا، بھگوڑا تیرے حوالے ہوا، لڑکپن تیرے حوالے ہوا، جوانی تیری حوالے ہوئی۔ اماں جان تیری راز و نیاز کی مالک تو ہے، سب سے پہلے تجھے جگاؤں گا، اماں تیرے بنا میں کیسے رہوں گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اماں نے ہاتھ جوڑ دیے، کہنے لگی بیٹے میں تجھے خدا کا واسطہ دیتی ہوں جس نے تجھے نبی بنا کے بھیجا، خدا را مجھے نہ اٹھائیو، مجھے نہ جگائیو۔ اماں جان کیوں؟ میں نے سنا خالو زکریا علیہ السلام سے، فرمایا موت کے وقت جب جھٹکا لگتا ہے ایسی کڑواہٹ منہ میں آتی ہے، قیامت کی صبح تک کڑواہٹ نہیں جاتی۔ بیٹے میں ایک مرتبہ منہ کڑوا کر لوں، دوسری مرتبہ کڑوا کرنے کی تیری ماں میں ہمت کوئی نہیں۔ رات کو جا کر میرے عزیزوں سونے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دائیں بائیں کر کے دیکھنا، ان ہاتھوں سے تم نے کتنوں کو قبر میں اتارا، ابا کو قبر میں اتارا، اماں جان کو قبر میں اتارا، سائی نے اپنی بیٹی کو قبر کے اندر اتارا، اللہ اکبر، علی گوھر صاحب
ان کے نمازیوں نے قبر کے اندر اتارا. اللہم میرے عزیزو جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے, سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے کے اندر کھڑی تھی, صحابہ اکرام کو آتا جاتا دیکھ رہی تھی. حضرت بلال کو دیکھا خاموش, آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مسجد کے کونے میں پریشان بیٹھا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رو رو کے حال ہو گیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے. صحابہ پریشان ہو گئے. اتنے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا. حضرت بلال کی ساتھ ساتھ جا رہے تھے, ابو ہریرہ جا رہے تھے. اما فاطمہ نے آہستہ سے کہا, او میرے ابے کی مسجد کے مؤذن بلال ذرا ادھر آ, اور میرے ابے کے خادم انس ذرا ادھر آ. دونوں حضرات قریب آ گئے. فرمایا تم نے کیسے گوارا کر لیا, میرے باپ کے چہرے پر منو مٹی ڈال کے آ گئے. اب تمہیں مدینہ نظر آئے گا, منبر نظر آئے گا, محراب نظر آئے گا. منبر پر بیٹھ کے تمہیں اللہ کا قرآن سنانے والا نظر نہیں آئے گا. اللہ اکبر. یہی وجہ تھی سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ مدینہ چھوڑ کے چلے گئے. حالانکہ قبر مبارک موجود تھی, سابے رنگ کا سبز رنگ کا روزہ مبارک بھی موجود تھا, جنت البقیع موجود تھی, صحابہ کی قبریں موجود تھی, اللہ اکبر, مسجد نبوی موجود تھی, ریاض الجنہ موجود, میرے عزیزو باب السلام موجود, صفہ کا چبوترا موجود تھا, اللہ غنی, حضور کی تہجد کی جگہ موجود تھی, کملی والے کا منبر موجود تھا, محراب موجود تھا. اللہ اکبر. بلال چیخے مار کے رویا کرتا. کسی نے پوچھا بلال کیا بات ہے, کہ اللہ کی قسم روٹی روٹی نہیں لگتی, کپڑا کپڑا نہیں لگتا, مجھے یقین ہی نہیں آتا کملی والا محمد ہمیں چھوڑ کے چلا جائے گا. اللہ. آخری وقت تھا, سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیوار کی طرف منہ کر کے لیٹے ہوئے تھے, اور تکلیف بار بار آ رہی تھی, یوں کر کے مکہ دیوار کی طرف مار رہے تھے. بیوی نے دیکھا بلال بڑا پریشان ہے. بیوی کہنے لگی, ہائے میں مر گئی, ہائے میں مر گئی, ایسا وقت تو میں نے اپنے شوہر پہ کبھی نہیں دیکھا, یا اللہ اتنی بڑی مصیبت موت کی. آج بلال نے یوں کر کے بیوی کی طرف موڑا, کیسے موت نہ کہے, اسے رات کا پیغام کہہ دے. بیوی کہنے لگی, بلال رات کا پیغام کیسے, کہ اسی دل کے انتظار کے لیے بلال جیتا تھا, کب موت آئے گی. بلال دنیا زندگی مانگتی ہے, تو موت مانگ رہا ہے, کہ رب کعبہ کی قسم موت تم سے نہیں مانگ رہا, بلکہ ارادہ یہ تھا کب وہ دن آئے گا جب مجھے اسرائیل علیہ السلام لینے کے لیے آ جائے گا. بیوی کہنے لگی, راز کی بات تو بتلا, کہ رب کعبہ کی قسم ادھر آنکھ بند ہوگی ادھر رسول اللہ کا مجھے نصیب ہو جائے گا. جاؤ جا کے میرے عزیزو, اس شکر کے علاقے میں تمہیں فلیٹ بنانے کی, تمہیں کالونی بنانے کی, تمہیں پلازا بنانے کی, تمہیں مکان بنانے کی جگہ نظر آئے گی, قبرستان میں قبر بنانے کی جگہ نظر نہیں آئے گی. ذاکر حسین صاحب سے پوچھو, جب بیٹی کا جنازہ لے کے گئے تھے, قبر کے ساتھ قبر جڑی پڑی تھی. بھائی محمد شفیق و برادران اور نمازوں سے پوچھو, جب علی گور صاحب کا حضرت کا جنازہ اٹھا کے لے کے گئے, خدائے پاک کی قسم قبرستان میں قدم رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی. اب بھی یقین نہیں آتا جینا کم ہے مرنا زیادہ ہے. جرت ہے, تم نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہوا ہے, جاؤ جا کے کسی قبر والے کے پاس جا کے رات کو لیٹ کے دیکھو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان چلے گئے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, او لوگو جب دنیا تمہارے گھر دل کے اندر گھر کرنے لگے, قبرستان جایا کرو. اب جاتے کب ہے, ایسے ویلے میں جب لوگوں کا رش ہو. کیا لے کے گئے ہو میرے عزیزوں, گلاب کے پھول لے کے چلے گئے, اگربتیاں لے کے چلے گئے, دن کے اجالے میں گئے, ایک نہیں گئے دو چلے گئے. فرمایا جب مال دل کے اندر گھر کر جائے, دولت سے محبت ہو جائے, اللہ سے محبت کم ہو جائے, نماز پڑھنے کو دل نہ کرے, روزہ رکھنے کو دل نہ کرے, زکات دینے کو دل نہ کرے, اپنی زمین کا عشر دینے کو دل نہ کرے, اللہ اکبر, دل سے رحم ختم ہو جائے, آنکھوں سے حیا ختم ہو جائے. فرمایا شام کے وقت قبرستان جایا کرو جب اندھیرا ہونے والا ہو, جب قبروں میں اجاڑ پڑا ہو, اس وقت بیٹھ کے سوچا کر ان قریب میں نے بھی قبر کے اندر آنا ہے. رب کعبہ کی قسم ہے, مغرب کے بعد قبر کے اندر قبرستان میں کوئی آدمی نظر نہیں آتا, ان قریب تیری قبر بھی بنے گی, تو دیکھتا رہ جائے گا, تجھے بھی قبر کے پاس چلنے والا کوئی نظر نہیں آئے گا.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان چلے گئے، ایک قبر کے پاس بیٹھ گئے، کہنے لگے یا اہل قبر، اے قبر والے مجھے بتا تو صحیح مرنے کے بعد قبر نے ذرا کچھ چھوڑا دی کہ نہیں؟ کون؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے جنازے میں آسمان سے 70,000 فرشتہ آیا تھا۔ کون سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جبرائیل علیہ السلام پاس آ گئے، یا رسول اللہ آج مدینے میں کون فوت ہو گیا؟ کملی والے نے فرمایا مجھے تو پتہ نہیں کیا ہوا، استبشر بموتی اہل السماء، پتہ نہیں کون مرا، اس کی روح نے آج جا کے اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کیا، سارے آسمان کے فرشتوں کو خوش کر دیا ہے۔ آپ نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، آپ نے فوراً سینے پر ہاتھ رکھ لیا، فرمایا ہائے میرا سعد بیمار تھا، کہیں وہ تو دنیا سے نہیں چلا گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے مکان میں چلے گئے، جا کے دیکھا کمرہ خالی، مکان خالی، بچوں کے علاوہ کوئی نہیں۔ حضور دروازے پہ کھڑے ہو گئے، تو کہنے لگے کملی والے سعد کا چہرہ کیوں نہیں دیکھتے، سعد کی چرپائی کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا کیسے جاؤں، اتنا فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، مجھے اس کے پاس جانے کا موقع ہی نہیں ملا۔ پھر رحمت والے نبی نے اپنے کپڑوں کو سمیٹا، اپنی لنگی اپنی تہمت مبارک کو سمیٹا، پھر اس طرح چلے جیسے بہت زیادہ رش میں اپنی بازو کمر کو بچا بچا کے چلتے ہیں۔ حضرت سعد کی چرپائی کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور اپنی کونیاں گھٹنوں کے اوپر رکھی، سکڑ کے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد فرمایا جنازہ اٹھایا جائے۔ جب ان کا جنازہ اٹھا، پورا پاؤں زمین پر رکھ کے نہیں چل رہے تھے، آدھا پاؤں زمین پر پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ صحابہ کہنے لگے کملی والے کیا بات ہے؟ فرمایا آسمان سے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 70,000 فرشتہ جنازے میں چل رہا ہے، میں محمد کو پیر رکھنے کی جگہ ہی نہیں مل رہی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حضور علیہ السلام کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگے یا رسول اللہ ہم آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ رحمت والے نبی نے فرمایا کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کملی والے ہم نے چرپائی کندھے پر اٹھا رکھی ہے، وزن بڑا ہلکا ہے۔ حضور علیہ السلام نے جنازے کی طرف نگاہ ڈالی، مسکرا کے فرمایا چرپائی جو تم نے اٹھا رکھی ہے میرے ساتھ کو تو آسمان کے فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ صحیح کر دو، اب نے صحیح کرے گا بابا۔ نعرہ تکبیر، آفتاب تخت مدینہ زندہ شان نبوت، زندہ شان مصطفیٰ، زندہ شان صحابہ، مولانا عبدالرحمن صدیقی صاحب زندہ باد۔ یہ سعد رضی اللہ تعالیٰ جس کی قبر میں آپ خود اترے، جس کے غسل میں بھی شامل ہوئے، جس کا جنازہ بھی پڑھایا، آپ قبر میں اترے، بعض جگہ آپ نے قبر میں لیٹ کے بھی دیکھا۔ پھر اسی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہاتھوں میں لے کے قبر میں اتارا۔ ایمانداری سے بتاؤ اس کے جنت میں جانے میں کوئی شک ہے؟ مشکات شریف کی حدیث ہے، رحمت والے نبی نے جب اسے قبر میں اتارا، اس کی قبر میں مٹی ڈالی، رحمت والے نبی علیہ السلام نے دیکھا قبر نے یوں کر کے جھٹکا مارنا شروع کر دیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زور زور سے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ قبر پھر اپنی جگہ کے کھڑی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا اس مرد قلندر پر بھی قبر نے اپنا آپ دکھایا، وہ تو قبر کو میں نے بتایا میرا صحابی اللہ کا بندہ کامیاب ہو کے جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ جب نبی کا صحابی ہے قبر اپنا آپ دکھا رہی ہے، تیرا میرا قبر کے اندر جا کے کیا بنے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ہے قبر والے بتا تیرے ساتھ کیا بنی؟ کہنے لگا میں بعد میں بتاؤں گا، تو پہلے یہ بتا جنہیں میں چھوڑ کے آیا تھا وہ کہاں گئے؟ 4 باتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی۔ کہنے لگی تیری فرمانے لگے تیری بیوی نے دوسرا مرد کر لیا، تیرے بچے یتیم ہو کے گھر سے بے گھر ہو گئے، تیرا جنازہ بھی اٹھ کے گیا تھا، تیرے مال پہ اتنی لڑائی ہوئی، تیرے بیٹے علیحدہ علیحدہ ہو گئے، کہ جس مکان سے تیرا جنازہ اٹھا تھا دل کا جوڑ کے تو نے مکان بنایا تھا کہ اس مکان میں میرے بچے سکون سے رہیں گے، ایسا بہن بھائیوں کے اندر جھگڑا ہوا، مکان بھی بک گیا، گھر سے بے گھر ہو گئے،
جس مکان پر تجھے اللہ غنی لوگ آ کے سلام کیا کرتے تھے، آج اس مکان کے دروازے پہ کسی اور کے نام کی تختی لگی ہوئی ہے۔ حضرت علی نے جب یہ 4 باتیں بتلائی، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یہ تو تمہارے بعد والوں کا حال ہے، تو بتا تو صحیح قبر نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اللہ اکبر کہنے لگا علی اف اللہ میری توبہ، قبر میں آیا، قبر میں آتے مجھے ایک زوردار ایسا جھٹکا دیا میں دنیا کی ساری لذتیں بھول گیا۔ 82 سال عمر ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جسے کئی مرتبہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان ذل جنہ، ایک مرتبہ تو تبوک کے موقع پر فرمایا تھا عثمان آج کے بعد جو بھی کوئی عمل کرے گا اللہ نے تیرے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، آج کے بعد اگر تیرے سے غلطی ہو جائے اللہ کے دربار میں پوچھنی کی جائے گی۔ کون؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسے 40 بیٹیاں دینے کو تیار ہو گئے۔ کون؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالی جو 2 مرتبہ رسول اللہ کے دروازے پہ دولہا بن کے آیا۔ کون؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالی جس کا گریبان کھلا دیکھ کے فرشتہ جبرائیل بھی پیچھے کھڑا ہو گیا۔ کون؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالی حضرت عائشہ فرماتی ہیں عثمان حضور کے حجرے میں آیا، حضور اٹھ کے بیٹھ گئے، اپنی تہمت کو سمیٹ کے فرمایا اس اللہ کے بندے سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے میں سے کیوں حیا نہ کروں؟ کون؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالی اللہ اکبر جس نے حضرت لوط علیہ السلام کے بعد پہلا جوڑا تھا جس نے اسلام کے لیے ہجرت کی۔ کون؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالی جسے جامع القرآن کہا گیا۔ کون؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالی جس نے اسلام کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ یہ 82 سال کا بوڑھا مسجد جنت البقیع میں بیٹھا رو رہا ہے۔ کسی نے پوچھا عثمان کیا بات ہے؟ کہنے لگے قبر کو دیکھ کے رونا آ رہا ہے۔ کہ عثمان تجھے رونے کی کیا ضرورت ہے؟ کملی والا تجھے اپنی زبان سے کتنی مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت دے کے گیا کہ جس زبان سے جنتی ہونے کا کہا تھا اسی زبان سے ایک مرتبہ مسجد نبی میں فرمایا تھا عثمان قبر کو پٹی کا ڈھیر نہ سمجھنا، یا جنت کا باغ ہے جہنم کا گڑھ ہے، مرنے کے بعد پہلی منزل قبر ہے، اگر یہاں کامیاب ہو گئے تو آگے کامیاب ہے، اگر یہاں پھنس گئے قیامت تک خدا کی قسم چھڑانے والا کوئی نہیں آئے گا۔ آئرن مارکیٹ کی جامع مسجد میں نماز پڑھنے والوں خدا کے واسطے صبح سے لے کر شام تک زندوں کے لیے وقت نکالتے ہو، 5 منٹ مرنے والوں کے لیے وقت نکال لیا کرو۔ یہ تمہارے سے پیسے مانگے گے، یہ تمہارے سے زندے تمہارے سے پھل مانگے گے، موسم کی سبزی مانگے گے، سردی گرمی کے کپڑے مانگے گے، یہ تمہارے سے چائے پانی مانگے گے، جیب خرچ مانگے گے، مردے تمہارے سے کچھ نہیں مانگتے، صرف اتنا کہتے ہیں آ جا، آگے قرآن کے 2 بول سنا کے چلا جا، پیسے سے تیرا کام بن جائے گا، قرآن کی تلاوت سے قبر میں ہمارا کام بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ بھائی محمد شفیق صاحب سے عرض کروں گا خدا کے واسطے اللہ کے واسطے باپ کو مت بھولنا۔ اللہ اکبر، جیسے تجھے دکان یاد ہے، جیسے تجھے گھر والے یاد ہیں، جیسے بیوی بچے رشتہ دار ہیں، ویسے باپ کو بھی یاد کرنا۔ اب تو اللہ کے فضل و کرم سے ایسا کام کرتے کرتے گیا جس کے جنتی ہونے میں شک کوئی نہیں، ایسا کام کر کے گیا، قرآن کا نوکر بن کے گیا، اللہ کے دین کی خدمت کر کے گیا، اس کے جنتی ہونے میں شک ہی کوئی نہیں۔ لیکن میرے عزیزو ہر بندے کو دعا کی ضرورت ہے، ہر بندے کو نیکی کی ضرورت ہے، اور میرے عزیزو مرنا آپ نے بھی ہے، بچنا میں نے بھی کوئی نہیں، کم از کم اپنے لیے ایسا صدقہ جاریہ چھوڑ کے جائے جو ہمارے مرنے کے بعد ہماری قبروں میں پہنچتا رہے۔ صدقہ جاریہ کیا؟ نیک اولاد چھوڑ کے جاؤ تاکہ مرنے کے بعد اس کو بند کرو، تاکہ مرنے کے بعد اپنے باپ کو یاد کر سکے۔ نیک مال ایسی جگہ لگا کے جاؤ، کوئی قرآن کا ادارہ بناؤ، کوئی مسجد بناؤ، جب تک رب کعبہ کی قسم ہے مسجد آباد رہے گی، قبر تیرا جنت کا باغ رہے گا۔ جب تک مدرسوں کے اندر قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھتے رہیں گے، تیری بنائی ہوئے عمارت کے اندر قرآن پڑھیں گے، رب کعبہ کی قسم ہے ثواب تجھے پہنچتا رہے گا۔ تو محمدی باغ بنا کے جا، اللہ تیری قبر کو جنتی باغ بنا دے گا۔